السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمین۔ عزیز طلباء، آپ لوگوں کے سامنے جماعت ثانیہ ترجمۃ القرآن کا محاضرہ نمبر 5 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس محاضرے میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 سے لے کر 14 4 آیتیں بیان کی جائیں گی۔ آیت کا ترجمہ، آیت میں مذکور الفاظ معنی اور آیت کی چھوٹی سی وضاحت آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10: وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے، جہنمی لوگ، اور وہ لوگ کہیں گے لو کننا، کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے، نسمع، سنتے، ہم سن لیتے، او ناقلو، یا ہم سمجھتے ہوتے، ہم سن لیتے یا سمجھتے ہوں گے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما کننا تو نہیں ہوتے، فی اصحاب السعیر جہنمیوں میں سے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے، تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس آیت میں سمع یسمع سننا، عقل یعقل سمجھنا، سعیر دوزخ والوں، دوزخ، سعیر دوزخی۔ اس آیت کی مختصر وضاحت یوں ہے، یعنی جہنمی لوگ حسرت اور افسوس سے کہیں گے کہ ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی 2 ہی صورتیں تھیں۔ ہم جس گمراہی میں مبتلا رہے اس سے نکلنے کی 2 ہی صورتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، اور دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید و رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا کرتے تو توحید و رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں آج جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے، مگر ہم اپنی مرضی اور آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور کوئی بات نہ سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آج ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔
اے کاش کہ اگر ہم سن لیتے اور تھوڑی سی عقل دہرا لیتے تو توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے پر ایمان لے آتے اور آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 11 فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس آیت کا لفظی معنی فَاعْتَرَفُوا تو وہ اعتراف کر لیں گے، وہ مان لیں گے، وہ اعتراف کر لیں گے بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لعنت ہو، دوری ہو، لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ دوزخ والوں کے لیے، دوزخ والوں کے لیے دوری ہو، لعنت ہو دوزخ والوں کے لیے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ اس کا ترجمہ یہ ہوگا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سو دوری ہو بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، دوری ہو بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ یہ اعتراف کا معنی ہوتا ہے اعتراف کر لینا، مان لینا۔ سحقاً سحیق، سحق یسحق، سحقاً دور ہونا، سحیق دور ہو جانا، دور چلے جانا۔ سحق کا معنی ہوتا ہے دور ہو جانا۔ آیت کی مختصر وضاحت یوں ہوگی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں کیونکہ ان کو جہنم میں لے جانے والا اصل گناہ ایک ہی تھا، یعنی رسولوں کو جان بوجھ کر جھٹلا دینا، مگر ایسے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ جانتے بوجھتے جہنمی بننے والوں کو یہی کہا جائے گا کہ جہنمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ سحقاً دور ہو جانا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اپنے اہم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے، اپنے مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے صحیح عقیدے کی بات کو ٹھکرا دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گناہوں کا اقرار کرا دیا کہ تم لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر لو۔ اقرار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کی پناہ۔ آیت نمبر 12 ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر۔ لفظی ترجمہ یوں ہوگا عزیز طلبہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربهم اپنے رب سے، بالغیب غائب کے ساتھ، غائبانہ طور پر، لہم مغفرہ ان کے لیے بخشش ہے، و اجر اور اجر، کبیر بہت بڑا، اجر کبیر بہت بڑا اجر، اجر کبیر بہت بڑا اجر۔ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا ان الذین یخشون ربهم بالغیب بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ ان کے لیے بڑی بخشش، و اجر کبیر اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ آیت کی مختصر وضاحت یوں ہوگی، پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر تھا جو نہ اپنے رب سے ڈرتے تھے، نہ انہیں قیامت کا یا اپنی بدعمالیوں کی سزا کا خوف تھا، ڈر تھا، کیونکہ وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان لانے پر تیار تھے اور نہ ان سے ڈرنے پر۔ یعنی جہنمی لوگ جو بات ایمان کی ہوتی ہے، ایمان بالغیب کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے، نری آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لائے، یہ ان کی بہت بڑی جہنم میں جانے کا سبب بنائے۔ اور
ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو عقل سلیم کے تقاضے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور برگزیدہ بندوں کے بتانے سے دیکھے بغیر اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لائے، دیکھے بغیر۔ جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں، جو لوگ صحیح عقل رکھتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھے بغیر اللہ کو نہیں دیکھا ہے، ایمان بالغیب فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، رسولوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن چونکہ کتاب قرآن مجید کو مان کر، رسول کے فرامین کو سمجھ کر، آخرت کی باتوں کو بن دیکھے یقین کرنا، اللہ کی عظمت کو بن دیکھے یقین کرنا، یہ عقل سلیم ہے، اور ان کی عقل سلیم زندہ ہونے کے کارن ان لوگوں نے ان باتوں کو مان لیا، اپنا لیا، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لائے اور دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو ان کے بن دیکھے ڈرتے رہنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور اسی خشیت بالغیب کی وجہ سے انہوں نے خود نیکیاں کی، انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو انہوں نے دیکھے بغیر اللہ کی عظمت کو مانا، اللہ کے فرامین، اللہ کے رسول کے فرامین کو مانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 13 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَأَسِرُّوا لفظی ترجمہ یوں ہوگا وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، چپکے سے کرو، قَوْلَكُمْ اپنی بات، تمہاری بات، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ یا اس کو ظاہر کرو، اس کو ظاہر کر لو، إِنَّهُ بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، سینوں کی باتوں کو، سینوں کے راز کو۔ معنی یوں ہوگا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا بلند آواز سے کرو، برابر ہے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے، وہ سینوں کی بھیدوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا اسے بلند آواز سے کرو، برابر ہے، یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ مختصر تشریح آیت کی یوں ہوگی، شروع صورت سے اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا بیان ہو رہا تھا جو مخلوق کی استطاعت سے باہر ہے۔ درمیان کی 7 آیتوں میں ان سے کفر کرنے والے اور ان پر ایمان رکھنے والوں کا انجام ذکر فرمایا۔ اب دوبارہ اللہ کی قدرتوں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا تم اپنی بات چھپا کر کرو یا بلند آواز سے کرو، اللہ سب جانتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر دلوں کے ارادے اور نیتیں جو زبان پر آ کر قول بننے کی منزل تک نہیں پہنچے، انہیں بھی وہ جانتا ہے۔ مخلوق بیچاری نہ چھپی بات کو جانتی ہے اور نہ ایک وقت میں بہت سے لوگوں کی اونچی آواز سے کی ہوئی باتوں کو جان سکتی ہے۔ دلوں کی بات جاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اندر دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 14 الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم کیا نہیں جانے گا، کیا نہیں جانے گا، من خلق وہ جس نے پیدا کیا، وهو اللطیف اور وہ باریک بھی ہیں، الخبیر باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس آیت میں ترجمہ یوں ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بھی ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہی تو ہے جو نہایت باریک بھی ہے، کامل خبر رکھنے والا ہے۔
آیت کا مختصر ترجمہ وضاحت یوں ہوگی، علیم، یہ علیم ہونے کی دلیل ہے کہ جو دل کا خالق اور دل میں چھپی ہوئی چیزوں کا خالق ہے۔ علیم، سب جاننے والا، سب جاننے والا۔ دلوں کے اندر جو دل اس نے پیدا کی ہے اس کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال کا خالق ہے۔ زبان کا اور اس سے ادا ہونے والے اقوال، قول، بات کا خالق ہے۔ کیا وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے اسرار و اقوال نہیں جانے گا؟ اللطیف کا مفہوم میں باریک سے باریک چیز جاننے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان ہونا بھی شامل ہے۔ اللطیف باریک سے باریک چیز جاننے کے باوجود بھی، جاننے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان ہونا بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز بھی جانتا ہے اور مہربان بھی ہے، اور زبردست مہربان بھی ہے۔ لطیف کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ باریک سے باریک چیز بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ اور مہربان بھی ہے۔ یہ دونوں لطیف کا معنی طلبہ یاد رکھے، لطیف باریک سے باریک چیز بھی جانتا ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو یہ ایک رکوع ہو گیا سورہ ملک کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ ششمہ امتحان میں اس سورہ کا ایک رکوع آپ کے سامنے بطور امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔